بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کے سلسلے میں یہ بیان قرآنی اس قدر دلاویز ہے۔ پہلے لفظوں کی دلاویزی دیکھ لیں، کیا ارشاد فرمایا گیا؟ یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل کہہ دیجئے الروح من امر ربی، روح تو میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ یہاں میرے پروردگار کے فقرے میں کیا دلاویزی ہے؟ کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ کیا دلاویزی ہے یہاں پر، اور کیا حکمتیں ہیں، کیا اسرار پوشیدہ ہیں یہاں پر۔ مصطفیٰ کی زبان سے یہاں پر ضمیر واحد متکلم کیوں لائی گئی؟ کس قدر غور طلب بات ہے۔ یہ کسی صرف ایک مومن کی روح کی بات تو ہو نہیں رہی تھی؟ توجہ ہو رہا ہے؟ یہ بنی ہاشم کے افراد کی روح کی بات تو تھی نہیں؟ یہ خاندان مصطفیٰ کی روح کی بات تو تھی نہیں؟ پوچھنے والے کون آئے تھے؟ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ۔ پوچھنے والے انسان عام، وہ کہہ رہے ہیں روح کیا چیز ہے، اور سرکار ختمی مرتبہ سے کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہیں سمجھ جائے اہل قرآن، امت قرآن، وہ امت جو جناب مصطفیٰ پر ایمان لائی ہے، اگر یہ سمجھ جائے کہ روح تو مصطفیٰ کے رب کے امر سے ہے، تو یہ امت کبھی مر نہیں سکتی، یہ امت کبھی موت سے ڈر نہیں سکتی۔ عجب مقام ہے۔ قل الروح من امر ربی، میرے پروردگار کے امر سے ہے یہ روح۔ اب ہم اس امر پہ آ جائیں کہ امر کیا ہے۔ قل الروح من امر ربی، امر سے مراد کیا ہے؟ روح امر حق سے ہے۔ امر سے کیا مراد ہے؟ امر کبھی تو فعل امر کو کہتے ہیں، جو حکم دیا جائے۔ حکم جو دیتا ہے کوئی آمر، کوئی صاحب اقتدار، کوئی جو بلند رتبہ ہو، وہ اپنے سے کمتر رتبے والے کو جو حکم دیتا ہے اسے کہتے ہیں امر۔ اس امر کی جمع ہے اوامر۔ جو حکم کوئی بڑا صاحب اقتدار، صاحب اختیار، صاحب اقتدار، صاحب اختیار اپنے ماتحت کے لوگوں کو جو حکم دیتا ہے اسے کہتے ہیں امر۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ صاحب اختیار ہے علی الاطلاق، سب پر اختیار رکھتا ہے، صاحب اقتدار ہے علی الاطلاق، تو وہ جو حکم دیتا ہے اس کا ہر حکم امر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں تلاش کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز دین میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اگر تلاش کرنا ہو کہ یہ دین میں ہے یا دین میں نہیں ہے، تو دین میں تو وہی چیز ہو سکتی ہے داخل جس کا اللہ نے امر کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ دین میں ہماری خواہش سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، ہماری پسند سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز ہو، اچھی ہو یا اچھی نہ ہو۔ عام طور پہ لوگ اچھی ہی چیز تو دین میں داخل کرتے ہیں۔ ایسا کون بدبخت اور بدذوق ہوگا جو کسی بری چیز کو دین میں داخل کرے؟ اچھی ہی چیز کو دین میں داخل کیا جاتا ہے۔ فرض کیجئے کوئی مستحب نماز ہے، مگر یہ مستحب نماز اگر جماعت سے نہیں پڑھی جاتی اور کوئی کہے امر کے طور پر کہ جماعت سے پڑھو، مثال ہے جیسے نماز شب ہے۔ آپ کو معلوم ہے نماز شب کی فضیلت کتنی ہے؟ نماز شب کی کتنی فضیلت ہے؟ یہ 8 رکعت نماز، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر، یہ 11 رکعت نمازیں جسے نماز تہجد بھی کہتے ہیں۔ یہ نماز تہجد، نماز شب، نوافل شب، ان کی کتنی فضیلت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی مقام سیر و سلوک و عرفان میں ایک
آگے نہیں بڑھ سکتا اگر نماز شب کا پابند نہ ہو۔ نماز شب دروازے کھولتی ہے، نماز شب راہیں روشن کرتی ہے، نماز شب زینہ بزینہ اس بلندی کے سیڑھیوں پر اوپر بلند کرتی ہے۔ یہ نماز شب ہے، بغیر نماز شب کے ناممکن ہے کہ کوئی شخص معرفت کے درجوں میں، حقیقی معرفت کے درجوں میں آگے بڑھ جائے۔ مستحب ہے، سنت ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز شب واجب تھی، لیکن امت پر نماز شب واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، سنت ہے، مؤکد ہے، سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی ہے، پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اس قدر محبوب ہے یہ نماز حضور کو اور اہل بیت کو کہ اس کی مثالیں فضائل میں بھی ہیں اور مصائب میں بھی۔ یعنی جناب سید سجاد کی گواہی ہے کہ کربلا جیسا واقعہ گزر گیا اور کربلا کے بعد اسیری کا زمانہ گزرا اور بی بی جناب زینب کی نماز شب بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ اور ہمارے آپ یہ نماز شب کی اہمیت، لیکن کسی میں یہ جرأت ہے کہ وہ نماز شب کے لیے کہے کہ اسے جماعت سے پڑھیے۔ یہ مستحب ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور اسے انڈیویجولی پڑھنا ہے، تنہا پڑھنا ہے۔ پورا گھر پڑھے مگر ہر ایک علیحدہ علیحدہ فرادہ نیت سے پڑھے گا۔ تو جماعت سے پڑھنا ایک اچھی بات ہے، مگر دین میں شامل نہیں کر سکتے، چونکہ اس کے لیے امر نہیں ہے۔ یہ معیار لے کے جائیے گا اور ہر چیز پر اس کو منطبق کیجیے گا۔ جس چیز کو بھی آپ دین میں داخل کریں، یہ سوچ لیجیے گا دین میں وہ چیز داخل ہوگی جو اللہ کا امر ہو۔ نماز اقیموا الصلاۃ، اقیمو کیا ہے؟ صیغہ امر ہے، درست بیان کر رہا ہوں۔ اقیمو صیغہ امر ہے، نماز قائم کرو۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، صیغہ امر ہے۔ اب صیغہ امر کے بھی مختلف انداز سے ظاہر زبان میں اسالیب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جملہ خبریہ ہوتا ہے جس سے امر ثابت ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ جملہ جو ہے جملہ خبریہ ہے مگر مفید امر ہے۔ اب یہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں، اصول فقہ کی اور گرامر کی اور قانون کے گرامر کی۔ ایک ہوتی ہے زبان کی گرامر، ایک ہوتی ہے قانون کی گرامر۔ زبان کی گرامر جو ہے وہ نحو کہلاتی ہے اور قانون کی گرامر جو ہے وہ جورسپروڈنس کہلاتی ہے۔ جج صاحب بھی سامنے تشریف فرما ہے، جسٹس صاحبان بھی تشریف فرما ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی چونکہ مطلق اختیار رکھتا ہے، خالق ہے، سب سے بلند ہے، سب پر اقتدار رکھتا ہے، تو جو وہ حکم دے وہ امر ہے، اور اس امر کی جمع کیا ہے؟ اوامر۔ اور کبھی کسی شے کو امر کہتے ہیں، حکم نہیں ہے اس میں، کوئی شے ہے۔ جیسے آپ تشریف لائیں، میں کہوں کہ فرمائیے کیا امر ہے، کس امر میں آپ تشریف لائے ہیں، کس امر کے لیے تشریف، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حکم کیا ہے، یعنی کیا کام ہے۔ یا کسی شے کو بھی امر کہتے ہیں۔ اس امر کی جمع ہے امور، اس امر کی جمع ہے اوامر، اس امر کی جمع ہے امور۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب روح کے لیے جو امر استعمال ہوا ہے یہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ قل الروح من امر ربی،
کہہ دیجئے کہ روح تو میرے پروردگار کے امر سے ہے۔ قیامت ہے یہ آیت، غوغا ہے، قیامت ہے، بے پناہ ہے یہ آیت۔ اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اور اسے واضح کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ بس 2-3 فقروں میں بیان سمیٹ دوں گا، اس لیے کہ کل بھی عرض کرنا ہے کچھ۔ انسان زندہ کس امر سے ہوتا ہے، کس شے سے ہوتا ہے؟ روح۔ جب تک اس جسم میں روح ہے زندہ ہے، جب روح اس جسم سے نکل جائے تو مردہ کسے کہتے ہیں، روح کو یا جسم کو؟ پروردگار آپ کی ذہانتوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ انسان کو مردہ نہ کہیے، یہ جسم مردہ ہو گیا، وہ روح جہاں بھی ہوگی زندگی کو برقرار رکھے گی۔ روح کی، جسم کی بنا پر روح زندہ نہیں تھی، روح کی بنا پر جسم زندہ تھا۔ اب اگر کوئی چیز مر گئی ہے تو وہ یہ جسم ہے، یہ جسم مردہ ہو گیا۔ جس جسم کو لے جا کر سپرد خاک کر دیا وہ روح مردہ نہیں ہوئی ہے۔ جسم تھا تو روح کی کارکردگی محدود تھی۔ جسم جب مردہ ہو گیا تو اب روح کی کارکردگی نامحدود ہو گئی۔ نظر اس لیے نہیں آتی کہ یہ ہمارے ویژن کی مجبوری ہے، ہم محدود شے کو دیکھتے ہیں، نامحدود کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ یہ آنکھیں اور ہماری بینائی، ہماری بینائی، یہ آنکھوں کی، یہ نظر، یہ سائٹ، یہ ویژن، یہ جو ہے یہ محدود ہی چیز کو دیکھتی ہے۔ آنکھیں محدود چیز کو ہی دیکھتی ہیں، یہ آنکھیں نامحدود حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایسے جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو گزرنے والا گزر گیا یا گزرنے والی شخصیت گزر گئی، مگر وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ جس طرح پہلے مجلسیں کرتی تھیں اب بھی وہ مجلس میں موجود ہیں، جس طرح اہتمام کرتی تھیں اب بھی اہتمام کر رہی ہیں۔ تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ اس وقت محدود جسم تھا تو نظر آتا تھا، اب روح اپنے تجرد کے حسن کے ساتھ موجود ہے، اس لیے وہ نظر ان آنکھوں کو نہیں آ سکتی، مگر دل کی آنکھیں بیدار ہوں تو روح بھی نظر آتی ہے۔